شاہد ہیں کینیڈا سے. شاہد صاحب کینیڈا سے, انہوں نے 1 ملین پاکستانی روپے جو ہیں وہ ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا. 1 ملین پاکستانی. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام نہیں لینا, میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنا نام نہیں لینا. میں صرف خان صاحب کا عاشق ہوں, میں نے اس لیے 1 ملین دیا ہے. میں نے خان صاحب کو دیا اور سلاب کے لیے دیا. مجھے اپنا نام نہیں بتانا. میں نے صرف اللہ واسطے دیا اور خان صاحب کے سپورٹ کیا. یہ اور جی بڑا جذبہ. کتنا اماؤنٹ ہے جی؟ 1 ملین. 1 بہت ملین. شکریہ. 1 ملین روپے. بہت شکریہ. علی زیدی کے ایک دوست ہیں, انہوں نے $50,000 جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا ہے. جی تو حمزہ علی عباسی آپ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حمزہ بڑے عرصے بعد. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہوپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ قوم کا جذبہ. بالکل جی, یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی تباہی آئی ہے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہوا ہے. اور اس موقع پہ آئی تھنک پاکستان میں کیا دنیا میں بڑے کم لوگ ہیں جن کو عوام کا اس لیول کا ٹرسٹ حاصل ہو جو عمران بھائی آپ کو ہے. جب ریسورسز دینے کی بات آتی ہے کسی بھی اچھے مقصد کے لیے, تو آئی تھنک خان صاحب کو لوگ ایسے ٹرسٹ کرتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کرتے ہوں گے. سو بڑا ضروری تھا کہ آپ اس موقع پہ یہ ایکٹیویٹی کرتے. اللہ آپ کو اجر دے اس چیز کا, اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یونائٹ ہوں اس مقصد کے لیے, ہو بھی رہے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 1.5 ارب سے زیادہ کٹھا جو ہے وہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. 150 کروڑ. ہاں تو اور بھی لوگ اس کا ہاں جی اور بھی لوگ اس کا حصہ بنے. اور میں گزارش یہ کروں گا خان صاحب آپ سے کہ کرائم تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی شاید بڑی بھاری اکثریت سے حکومت آنے والی ہے اگلے کچھ ٹائم کے اندر, تو اس کا لانگ ٹرم بھی آپ کچھ کیجئے. نہ کہیں کیونکہ پھر اور FIR کٹ جائیں گے, وہ ڈسکوالیفائی پھر کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں جی, لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی السلام علیکم. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعجاز حسین بات کر رہا ہوں, سین انٹونیو ٹیکسس, USA سے. جی 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 بولیے گا. میں $3,000 ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں PTI سین انٹونیو کی طرف سے. $3,000. جی شکریہ. ہماری جو ویب سائٹ ہے فلڈ ریلیف 2022 punjab.gov.pk, یہ اسکرین پر بھی لگا دیجیے ویب سائٹ. اب تک اس پہ خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لانچ ہوئی ہے, تو $3.5 لاکھ جو ہیں وہ آ چکے ہیں. $3,50,000. موہت پیرزادہ صاحب ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. تھینک یو فیصل, تھینک یو خان صاحب. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اعلان کیا کہ آپ نے کہا کہ اب سندھ کے ساتھ بھی اور سینٹر کے ساتھ بھی, کیونکہ تلخیاں اتنی ہو چکی ہیں آپ کی جماعت پہ اور ان سب جماعتوں کے درمیان. آپ دہشت گرد بھی ہو چکے ہیں, 16 FIRs آپ کے خلاف ہو چکی ہیں, کنٹیمپٹ آپ کے خلاف ہے, دفعہ 144 ختم کرنے کی آپ کے خلاف ہے, 26 تاریخ کے دخل 10 کیسز وہ تھے آپ کے خلاف. اور اوپر سے اس نے کہہ دیا 2/3 اکثریت ملے گی. وہ تو سر ہسٹری تاکہ اور آ جائے. وہ تو ہسٹری بتاتی ہے. FIR کا نام لیتے کالر آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے فورن فنڈنگ ایک اور ریز کر دی یہاں پہ 1.5-2 ارب روپے. FIR کا نام نہ لیں, کالر اور فورن فنڈنگ آ گئی. کالر اور زیادہ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. فورن فنڈنگ جاری ہے. السلام علیکم. چلیے پرویز بھائی صاحب آپ خاموش بیٹھے ہیں کافی دیر سے, تو دیکھ رہے قوم کا جذبہ. ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے. اور ابھی لغاری صاحب بات کر رہے تھے تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا. تو آج ہی ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی, تو اس میں ساری ابھی ہمارے لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہوئے ہیں. اور یہ باقی بات صحیح ہے کہ جو مکانات ہیں نا, اس حوالے سے جی ہمارا ایک پلان ہے. بدھ کو ہماری میٹنگ ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم گھر بنا کے دے دیں گے لوگوں کو, 3 کمرے کا گھر دیں گے اور پوری فیسلٹیز اندر ہوں گی, تو وہ انشاءاللہ کافی ہیلپ ہو جائے گی. السلام علیکم. کالر جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی شان ہے لاہور سے. جی شان شاہد پاکستان کے سپر سٹار اور جذبہ ہے حب الوطنی سے سرشار. شان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی
جی السلام علیکم خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ملک کسی بھی حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نکلتے ہیں، چاہے وہ کاز ہو شوکت خانم کا، زلزلہ زدگان کا، پچھلے جو سیلاب آئے اس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اس دفعہ بھی تمام تر مشکلات عوام جو ہے وہ ساری مشکلات آپ کی سمجھتی ہے، آپ جن مشکلات میں گھرے ہیں ساری عوام سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر پاکستان کی مدد کرنے آپ نکلے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح آپ کو اس قوم سے امید ہے اسی طرح اس قوم کو بھی آپ سے بہت سی امیدیں ہیں۔ خان صاحب بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ ٹاسک لیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے بارے میں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری کی بھی ضرورت پڑی، چاہے وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ہو یا سیلاب زدگان کے لیے ہو یا زلزلہ زدگان کے لیے ہو، ہمیشہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑی رہی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی پاکستان کے لیے۔ میں خان صاحب تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسٹینڈڈ، کیونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کار خیر کو، بیکاز یہ 1 یا 2 دن کا ہنگامی صورتحال نہیں ہے، یہ کافی لمبا چلے گا سلسلہ، 1 سال 2 سال تک ہمیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے، بہت سے فنڈز چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور ایک ایسی پالیسی بھی بنائی جائے، جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ ضرور ایسی پالیسی بنائی جائے کہ کلچر کے تھرو ہم فنڈ ریزنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو کلچرل ایمبیسڈرز ہیں، سنگرز ہیں، میوزیشنز ہیں، اسپورٹس مین ہیں، فلم ایکٹرز ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کا جو فرنٹ ہے جہاں پہ یہ لڑ سکتے ہیں اور جہاں پہ یہ عوام کے لیے وہ سب اکٹھا کر سکتے ہیں جو یہ ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسی ضرور پالیسی ڈرائیو کی جائے، ایڈ ملنا، اور جن لوگوں کو، جو لوگ اس وقت باہر سے پاکستانی جو پیسہ بھیج رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہمیں اور وینیوز دیکھنے ہوں گے جہاں سے ہم زیادہ فنڈز اکٹھے کر سکیں اور لانگ ٹرم پلاننگ پہ چل سکیں۔ جیسے میں چیف منسٹر صاحب سے، پرویز الہی صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسی پالیسی ڈرائیو کی جائے جس میں ہم کلچر کے تھرو آپ کو فنڈ ریزنگ کر کے دیں، بلکہ پاکستانی جو ہیں فنکار جو ہیں وہ لنڈن جائیں، جی سی سی جائیں، ہیوسٹن جائیں، امریکہ جائیں، جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں سے ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ شوز کیے جائیں، ہم اپنے پاکستانی بھائی جو ہمارے باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کے شان بالکل فنڈ ریزنگ کو ایک نئے لیول تک لے کے جائیں۔ بہت ہی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح پاکستان، جی بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے آپ کا شان، اور بالکل آپ نے ٹھیکا، معاشرے کا ہر طبقہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ہے کالر، السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضا جعفر بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ دی ایفرٹ کہ جی آپ لوگوں نے آلریڈی جو ہے وہ 150 کروڑ سے اوپر جمع کری ہے۔ اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے اس کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اور عمران جو آپ کر رہے ہیں آئی تھنک دیر از سم تھنگ دیٹ از بیڈلی نیڈیڈ، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہے گی، اینڈ آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی تھنک آور نیشن از لکی ٹو ہیو اے لیڈر لائک یو۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کی کالز کا سلسلہ جاری۔ جی حمزہ۔ ہاں فیصل بھائی، میں جو پوائنٹ میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کی انشاءاللہ لگ تو ایسے رہا کہ حکومت آئے گی، سو اس کا لانگ ٹرم کچھ سلوشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابھی فلڈز آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ گلوبلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بار بار آئیں گے، یہ 5 سال بعد بھی آئیں گے، تو اس کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن، چاہے واٹر ریزروائرز ہوں یا کوئی اور چیز؟ دیکھیں اس کے 3 لانگ ٹرم سلوشنز ہیں۔ نمبر 1 کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دنیا میں اب فینومینا ہے، یا آگے لگ رہی ہیں، یا اب یورپ کے اندر کبھی بھی ایسی خوشحالی نہیں آئی، اور پھر سائبیریا میں کبھی آگ نہیں لگی۔ سو ایک تو وہ ہے نا کلائمیٹ چینج، اس کے لیے تو پاکستان میں ہم نے جو اپنے جنگل تباہ کیے ہیں اور جو ہم نے کسی نے انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کی، تو وہ جو ہمارا 10 بلین ٹری سونامی، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور 2-3 ہمارے انیشیٹیوز ہیں، ایک تو وہ چلتا رہے گا نا، درخت اگانا اور اپنی انوائرمنٹ کو بچانا۔ سیکنڈلی ڈیمز،
کیونکہ یہ جب پانی آتا ہے یہی ہمارا اثاثہ بن جاتا ہے, یہی نعمت بن جاتی ہے, وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ ہم نے کوئی ڈیمز 50 سال میں کوئی ڈیمز نہیں بنائی. چائنا میں اسی دور میں 5000 بڑے ڈیم بنے, ہمارے صرف 2 ہیں ابھی, اور 2 ہم داسو اور بادشاہ اب ہم بنا رہے ہیں, جو کہ 3-4-5 سال میں بنیں گے. سو ڈیمز بنانے پڑیں گے, اور خاص طور پہ یہ جو تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے, یہ مغرب سے آئی ہے, یہ جو سارا ڈی جی خان اور یہ اس کے لیے ساری جگہ ڈیمز چاہیے, اور وہاں وہ ہے بھی بڑا خشک علاقہ. سو ایک وہ ہو گیا, اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بیسک گورننس ہے بند بنانے. اب کوئٹہ وہ نوشہرہ بچ گیا بیکاز انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں وہاں بند بنا دیے, نہیں تو نوشہرہ ڈوب گیا تھا پچھلی باری 2010 میں. اور پھر یہ تونسا شہر بچ گیا کیونکہ انہوں نے بند بنا لیا تھا, تو پورا کا شہر بچ گیا, نہیں تو وہ بھی بہ گیا تھا. تو اس لیے سندھ کے اندر وہ جو ڈرینز ہیں لیفٹ اور رائٹ انڈس کے جو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ, وہ جو سندھ کے قریب سندھ کے اندر دریائے سندھ کے ساتھ جو ڈرین کرتی ہے پانی کو, وہ نہیں ہوئی. تو وہ پانی وہ جب پانی اگر ڈرین نہیں ہوگا وہ سارا, اور فلیٹ ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا. کراچی کے اندر تباہی آ جاتی ہے, وہ نالے بند ہو جاتے ہیں ان کے اندر غلط. سو گورننس بھی ساتھ جائے گی, ساتھ اس کے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام, ڈیمز جو پانی روکیں گی, سیلاب, اللہ کی آفت جب آتی ہے تو کوئی کتنا اسے کم کر سکتے ہیں, اس کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے, اور وہ یہ جو میں نے آپ کو میجرز بتایا.